قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت پیارے آقا کی شان کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ سے محبت خدا سے محبت ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے اور شب برات کی عظمت کے حوالے سے بہت مدلل انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں علامہ محمد اقبال قادری صاحب۔ میں آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یقیناً یہ جو رات ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے اندر توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، تو یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگرچہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، توبہ قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ توبہ ہے کیا اور کس انداز کے اندر توبہ کی جائے؟ سر کبیر حیات صاحب، یہ جو لفظ توبہ ہے یہ بنا ہے تابہ یتوب توبتن سے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا بگیسٹ، ویسے ہی اس کی فرسٹ فارم یہ ہے کہ تابہ سے بنا ہے۔ تابہ کہتے ہیں عربی کے اندر رکنے کو، رک جانا، ٹھہر جانا، لوٹ آنا، یعنی توبہ کا معنی مفہوم یہ نکلا کہ فار ایگزامپل کوئی شراب کا عادی ہے، تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ شریعت میں نکلا کہ وہ اس برے فعل سے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رک گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ پر سزا دینے سے رک گیا، یہ توبہ ہے۔ اور توبہ کا جو ایک معنی ہے پلٹنا، یعنی بندہ گناہ کے راستے پہ جا رہا تھا، وہاں سے پلٹ کے نیکی کے راستے پہ آ گیا، یہ ہے پلٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پلٹنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور انسان کے ذمہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہ فاستبقوا الخیرات، بلائی کے کاموں میں جلدی کرو، تو توبہ اچھا کام ہے اور اس میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب۔ تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنا یہ عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ بے شک۔ توبہ کیا ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان سے آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1، جب بندہ توبہ کرے کسی فعل سے تو اس فعل کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، نمبر 1۔ فار ایگزامپل اگر شراب پیتا تھا تو آئندہ اس سے رک جائے، یہ ہے پکی توبہ اور توبہ کی شرط نمبر 1۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ چھوڑا ہے پھر اس کی طرف پلٹ کر واپس اس گناہ میں ملوث نہ ہو جانا، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ پکی ہو، ارادہ پکا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ توبۃ الندامہ، توبہ کیا ہے؟ ندامت، پشیمان ہونا، پچھتانا۔ کہ توبہ ندامت کا بھی نام ہے کہ جو کیا ہے اس پر بندہ پچھتائے کہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے جو فرامین تھے، بتایا ہوا راستہ تھا، اس سے ہٹ کے چلتا رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو نادم ہونا، پچھتانا، رونا، گڑ گڑانا، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط کیا ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جو بڑی قابل توجہ بات ہے، تو وہ حقوق العباد کو پورا کرنا۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کا 10,000 روپیہ دینا ہے یا 10 لاکھ دینا ہے، یہ حقوق العباد والا معاملہ آ گیا۔ یا کسی کی زمین دبائی ہے 2 مرلے 4 مرلے،
یہ حقوق العباد والا معاملہ آ گیا۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، 2 مرلے زمین کسی کی دبا کے 10 مرلے یا 10 لاکھ 10,000 روپے دبا کے نا، تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری، یہ توبہ نہیں،